السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام ابھی کہاں ہیں؟ کیا وہ جنت میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں؟ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس کا جواب دینے سے پہلے ہمیں آخرت پر سے خود جنت کے مراتب کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آئیے قدم با قدم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آخر میں یہ راز کھل جائے۔ جنت کا پس منظر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے اوپر نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جنت کو آخرت کا انعام کہا گیا ہے، یعنی ابھی تک کسی انسان کو مکمل طور پر جنت میں داخل نہیں کیا گیا۔ جنت کی اقسام اور درجات و احادیث اور قرآن میں جنت کے کئی درجات آئے ہیں۔ آئیے مختصراً ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جنت الفردوس، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو فردوس کی دعا کر دو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت عدن قرآن نے بار بار ذکر ہوا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں، ہم نہیں انہیں ہمیشہ کے لیے جنت عدن میں داخل کریں گے جہاں وہ کبھی نہ نکلیں گے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 میں جنت نعیم کے بارے میں یہ ہے، وہ مقام ہے جہاں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 127 میں، ان کے لیے دارالسلام ہے جو ان کے رب کے پاس ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ہمیں دارالمقامہ میں داخل کیا جہاں نہ ہمیں تکلیف ہوگی نہ تھکن۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں جنت کا بتایا گیا ہے۔ دارالمتقین یعنی پرہیزگاروں کا گھر، یہ سب جنت کے مختلف مدارج ہیں جو قیامت کے بعد نیک لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ جنت الوسیلہ، اب آتے خاص مقام پر۔ الوسیلہ، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو میرے اللہ تعالیٰ سے الوسیلہ کی دعا کرو کہ جنت میں ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ صحیح مسلم، یعنی یہ جنت کا سب سے خاص مقام ہے جو صرف رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ برزخ کا مرحلہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت قیامت کے بعد ہے تو ابھی مرنے والے کہاں موجود ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ مومنون کے آیت نمبر 100 میں، اور ان کے پیچھے ایک پردہ یعنی برزخ ہے۔ قیامت کے دن تک یعنی انسان مرنے کے بعد ایک درمیانی دنیا میں ہوتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں، یعنی وہ مرحلہ ہے جہاں عام انسان بھی ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی، مگر انبیاء کرام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ ناظرین، بعض حوالہ جات میں مسند ابن یعلا میں درج ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام اور درجات عطا کی ہے۔ وہ جنت تک داخل تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی ارواح کو بلند مقام پر دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ بھی اس چیز کی نشانی دہی کرتا ہے کہ انبیاء کہاں کہاں موجود ہیں، یعنی معراج کی رات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، جبکہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء کی ارواح آسمانوں میں بلند مقامات پر ہے، لیکن ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔
یعنی انبیاء بھی جنت میں مستقل طور پر ابھی نہیں گئے، وہ برزخ میں ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ خاص اعلیٰ ترین درجات میں ہیں۔ ان کے اجسام قبروں میں ہے اور ان کے ارواح اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مقامات پر موجود ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے انبیاء کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ انبیاء کرام کا مقام عام انسانوں سے کئی بلند ہوا ہے۔ وہ فی الحال برزخ کی دنیا میں ہیں اور ان کے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف عطا کیا ہے اور ان کے لیے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ قائم کیا ہے۔ یہ سب سن کر یقیناً آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی عظمت اور آخرت کی حقیقت مزید واضح ہو گئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔